أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ القصص کا یہ دوسرا رکوع ہے جس کی تلاوت آپ کے سامنے بھی کی گئی. جملہ 7 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 14 سے اور اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 21 پر. اور ان 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا تسلسل جاری رکھا جس کا آغاز پچھلی آیتوں میں ہو چکا ہے. پچھلی آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا جو حصہ گزرا ان کا بہت ہی اختصار کے ساتھ اس لیے میں خلاصہ کرتا ہوں تاکہ آج جو آیتیں تلاوت کی گئی ان سے یہ واقعہ مربوط ہوتا چلا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ان حالات میں ہوئی جو بنی اسرائیل کے لیے بہت سنگین تھے. مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد جب صدیاں گزر گئی تو دھیرے دھیرے بنی اسرائیل میں بھی بگاڑ آیا. جو چرواہوں کی حکومت تھی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دل کھول کر استقبال کیا تھا وہ حکومت بھی ختم ہو گئی اور ایک ایسے خاندان کی حکومت شروع ہوئی جس کو قبطی کہا جاتا ہے. آج تک وہ نسل ہے ہندوستان میں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کائس ایک نسل ہے، اسی طرح سے وہ نسل ملتی جلتی ہے جو اپنی آئیڈینٹی کو بچاتی ہے. وہ خاندان شادی بیاہ کے ذریعے سے اور دیگر ایسی مراسم جو خاندانی جڑیں ہوتی ہیں ان کی بنیاد پر دوسرے خاندانوں سے جوڑتے نہیں ہیں،
اپنے آپ کو علیحدہ رکھتے ہیں، یہ ٹپٹی حکومت کر رہے تھے. اور عام طور پر تاریخ کی روایتوں میں یہ آتا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ اسرائیل کے خاندان میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس سے اس کی حکومت چلی جائے گی، اسی لیے اس نے لڑکوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا. لیکن میں نے گزشتہ اتوار یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حکمت بیان فرمائی، اور وہ بڑی تاریخی لگتی ہے کہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ پڑھا کرتے تھے، صحف ابراہیم، اور اس صحیفہ ابراہیم میں یہ اطلاع، یہ پیشن گوئی تھی کہ بنی اسرائیل کے خاندان میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں ایک شخصیت ایسی نمایاں ہوگی جن کی وجہ سے ملک مصر میں ہلچل مچ جائے گی. اس پیشن گوئی کی وجہ سے فرعون گھبراتا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا جیتا نہ رہے. اس نے جب یہ قانون جاری کیا، یہ حکم نامہ اس نے جاری کیا، اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت گھبراتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رہنمائی ہوئی کہ جب تم خطرہ محسوس کرو اس لڑکی کی جان پر تو ایسا کرنا کہ اس لڑکے کو تابوت میں رکھ کر پانی میں بہا دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جن کا نام عریقہ آیا ہے روایتوں میں، انہوں نے وہی کیا جو اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا تھا کہ جب بچہ 3-4 مہینے کا ہونے لگا اور اس کی آواز کمرے سے باہر نکلنے کا اندیشہ ہو گیا تو انہوں نے ایک ٹوکرا بنا اور اس کو لیپ پوت کے ایک طرح سے واٹر پروف بنایا، اور اس میں اس بچے کو رکھ کر اس کو بند کیا اور اس کو پانی میں بہا دیا. دریائے نیل میں جب یہ ٹوکرا بہتا ہوا چلا گیا تو شہر کے کنارے فرعون کا محل تھا. محل ایسا اس کا لوکیشن تھا کہ اس کے صحن سے دریائے نیل بہتا تھا، اور اس دن اتفاقاً فرعون کے خاندان والے نہانے دھونے کے لیے، کھیل کود کے لیے، تفریح کے لیے لبے ساحل تھے، نیل کے ساحل پر بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے دیکھا ایک ٹوکرا بہ رہا ہے. اس کو فوراً اٹھوایا اور اس کو منگوایا اور اس کو کھولا تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حسین جمیل بھی تھے، اور حسن و جمال کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ نبوت کے جو آثار ہوتے ہیں وہ ایسے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ دیکھنے کے ساتھ ہی دل موہ لیتے ہیں. وہ یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی تھی کہ جب دائی حلیمہ مکہ مکرمہ پہنچی تو ان کو اطلاع ملی کہ ان کی سواری اونٹنی کمزور ہونے کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گئی تھی، دیر سے پہنچی تھی، 1-2 دن بعد پہنچی تھی. تو لوگوں نے بتایا کہ جتنے بچے ہیں وہ سب بٹ چکے ہیں، مختلف دائیاں آ کر لے چکی ہیں، تمہارے حصے میں تو کچھ آنے والا نہیں سوائے یہ کہ ایک عبداللہ تھے جو وفات پا گئے، ان کے گھر ایک بیٹا ہوا، لیکن یاد رکھو لڑکا یتیم ہے، تم کو پیمنٹ زیادہ نہیں ملے گی، اس کی تم بہت زیادہ توقع نہ کرنا. دائی حلیمہ یہ کہتی میرے دل میں آیا میں ایک نظر ڈال لوں، اگر مناسب رہا تو میں بچے کو لے لوں گی ورنہ دیکھوں گی. تب دائی حلیمہ جب پہنچی تو وہ روایت کرتی ہے جب میں نے بچے کو دیکھا تو پھر میں دل دے بیٹھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا میں نہیں چھوڑ کر جاؤں گی. لوگوں نے کہا دیکھو یتیم ہے، خرچہ وغیرہ تم کو نہیں ملے گا، انعام نہیں ملے گا، باپ ہی نہیں ہے تو کون دے گا. لیکن دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ نہیں، میں نے کہا چاہے کچھ ہو جائے میں لے جاؤں گی اس بچے کو. تو نبوت کا ایک حسن ہوتا ہے، نبوت کا ایک جلال بھی ہوتا ہے، ایک جمال بھی ہوتا ہے، نبوت کا ایک عجیب و غریب قسم کا روپ ہوتا ہے جو بچپن ہی سے چہرے پر نمایاں ہوتا ہے. یہی وہ چیز دیکھ کر ملکہ مصر نے جو فرعون کی
وہ بیوی ہے جن کے بارے میں قرآن مجید نے خود تعریف کی اور ان کے بارے میں کہا کہ وہ اہل ایمان کے لیے ایک نمونہ ہے کہ حالات خلاف ہونے کے باوجود ایمان پر کیسے عمل کیا جاتا ہے، ایمان کے تقاضوں پر کیسے مضبوطی سے رہا جاتا ہے. اس میں وہ نمونہ ہے، اسوہ ہے کہا اللہ تعالیٰ نے. وہ جن کا نام حضرت آسیہ آتا ہے، وہ خاتون کہتی ہیں کہ بچے کو ہم گھر لے جائیں گے. گھر لے گئے تو فرعون نے کہا کہ اس کا فیس کٹ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ اسرائیل کا ہے. تو کہا بلا وجہ آپ ڈرپوک ہے، ڈرتے رہتے ہیں، یہ بہت ہی اچھا بچہ لگ رہا ہے، اس بچے کو ہم رکھیں گے، عسیٰ ینفعنا ونتخذہ ولدا، بہت ممکن ہے کہ اس کو ہم ایڈاپٹ ہی کر لیں، بیٹا ہی بنا لیں، آگے چل کے ہماری اولاد قرار پائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. قرۃ عین لی ولک، میرے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک، تمہارے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک. ولا تقتلوہ، قتل کرنے کی بات نہ سوچو، یہ اسرائیلی نہیں ہے، وہم نہ کرو. اب فرعون نے دیکھا کہ ملکہ بالکل مصر ہے، ضد پر ہے کہ اس بچے کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتی، تو اتنا زیادہ اس نے توجہ نہیں کی، کہا ٹھیک ہے رکھ لو. اب اس کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ چکے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے ہیں، اور یہ ایشو بنا ہوا ہے کہ ملکہ کو ایک بچہ پسند آ گیا، لیکن اس بچے کی خصوصیت یہ کہ کسی دائی کا وہ بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ بہت گھبرا رہی تھی کہ میرے بچے کے ساتھ کیا ہوگا، لہذا انہوں نے اپنی بیٹی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمشیرہ کو جو تقریباً 12-13 سال کی رہی ہوں گی، ان سے یہ کہا ذرا تحقیق کرو، جا کر تو دیکھو کہ موسیٰ کا ٹوکرا کہاں پہنچا. لہذا وہ تلاش کرتی ہوئی گئی تو دیکھا محل میں ہلچل ہے، محل میں شور مچ رہا ہے. محل میں جب شور مچ رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک بچہ ملا لیکن وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے، تو یہ کسی دائی سے کہتی ہیں، محل کے کسی ملازم سے کہتی ہیں کہ هل ادلکم علی اہل بیت، میں ایک ایسے گھر والوں کو بتلاؤں گی یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کہ وہ یہ معاملہ سپرد ان کے کر دو انجام دے دیں گے، وہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں، وہ سمجھدار لوگ ہیں، اور بچے کے دودھ پلانے کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کہا کس بنیاد پر کہہ رہی ہو؟ وہ بہت صاف ستھرے رہتے ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، سمجھدار ہے، اس طرح سے مطمئن کیا. تو ملکہ نے کہا جب سب کو آزما رہے ہیں تو یہ خاتون کو بھی آزما دو. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جیسے ہی اپنے فرزند کو سینے سے چمٹایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیڈنگ قبول کر لی، اور مشورہ ہوا کہ آپ محل میں رہیے، آپ کی سیلری مقرر ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہتی ہیں میرے دیگر بچے بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، میں ان کو چھوڑ کر نہیں رہ سکتی، لہذا ایک ہی شکل ہوگی، آپ تنخواہ مجھے دیتے رہیں اور بچے کو میں اپنے گھر لے جاؤں گی. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. اللہ کا وعدہ سچا تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیا، بچے کو گھر لوٹا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی گود ہری بھری بھی ہو گئی، بچہ گھر بھی آ گیا، اور فرعون کا پیمنٹ بھی ہر مہینے چلانے لگا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتا ہے کسی مشکل معاملے میں، کسی مصیبت میں، جب اس کو یہ محسوس ہوتا ہے اس کا کوئی حل نہیں، اور وہ مولا کے دربار میں دست سوال دراز کرتا ہے، تو پھر پروردگار یاوری کرتا ہے، مدد کرتا ہے، حالات کو بدلتا ہے. لیکن غلطی کیا ہوتی ہے انسانوں سے کہ مسئلے کی پیچیدگی کے وقت، مصیبت کے وقت، جبکہ حل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، شکایتیں کرنے لگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرے ہی گھر آزمائش کیوں، میرے ہی ساتھ بار بار ایسی مصیبت کیوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ سے رجوع کیا، گریہ گزاری کی، انابت کی، دعائیں کی، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں راتوں میں اٹھ اٹھ کے اپنے پلوں کو آنسو سے تر کیا. اللہ تعالیٰ نے ایسا حل نکالا کہ ان کا صاحبزادے ان کے گود میں ہیں، اور اپنے صاحبزادے کی پرورش کے لیے حکومت سے سیلری مل رہی ہے، تنخواہ مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا
یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر بیان فرمایا. یہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ چلتے چلتے ہم 28ویں پارے میں جب پہنچیں گے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف خاتون تھی اور ان کے شوہر اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ضعیف ہو چکے تھے, بزرگ شخصیت کے حامل تھے, لہذا بڑھاپے میں کسی وجہ سے آپس میں تھوڑی سی نااتفاقی ہو گئی تو حضرت اوس بن ثابت نے زہار کر لیا, جو عربوں کا ایک خاص رواج تھا جس میں وہ نہ طلاق دیتے تھے اور نہ ہی نکاح میں رکھتے تھے بلکہ بیچ میں لٹکا دیا کرتے تھے. اب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اس بڑھاپے کے عالم میں اب یہ واقعہ ہو گیا, انہوں نے زہار کر لیا, اب میں کہاں جاؤں گی, کہاں رہوں گی. لازمی بات ہے کہ اب وہ شوہر کو چھوڑ کر رہ نہیں سکتی ہیں اور کوئی گھر نہیں ہے, کوئی ان کا مائکہ نہیں ہے اور ان کی آل اولاد بھی نہیں ہے جن کے گھر میں وہ شفٹ ہو جائے, وہ کہاں جائیں. مسئلہ بڑا سنگین تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے, میں کیا کہوں, طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, تم ان کے نکاح میں ہو یا نہیں ہو, اس کی کوئی نظیر نہیں ہے, میں کس طرح سے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں حجرے میں ایک گوشے میں بیٹھے بات چیت ہو رہی تھی تو اتنی لمبی بحث ہو گئی کہ آوازیں بلند ہو رہی تھی اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی اور یہ ارشاد فرمایا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس ضعیف خاتون کی التجا سن لی جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی, لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی التجا سن کر ان کا حل پیدا کرتے ہوئے قرآن مجید میں زہار کا کیا حکم ہے وہ نازل فرما دیا. زہار کا کیا حکم ہے؟ ایک ضعیف خاتون جب اللہ سے رجوع ہوئی, انابت کیا, گریہ وزاری کی, اپنی مصیبت کا مداوا مانگا, علاج مانگا, دعائیں کی, ہاتھ پھیلایا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ کی کتاب میں وہی نازل ہو گئی. قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حل بتا دیا اور کہا زہار کرنے والے غلط کرتے ہیں, یہ حکم جاری نہیں ہوتا, ان کو جو ہے اتنے روزے رکھنے ہوں گے یا غلام آزاد کرنا ہوگا یا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا, توبہ کرنا ہوگا. اس سے ان کی بیوی رہتی ہے, ان کے نکاح سے نہیں نکلتی. سارا حکم زہار کا نازل ہو گیا. جب بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حل پیدا فرماتا ہے. امید ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے توقع مضبوط ہونی چاہیے. ضرور اللہ تعالیٰ رحمائی فرماتا ہے, ضرور اللہ تعالیٰ حل نکالتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونے کے بجائے, اس کے دربار میں حاضر ہونے کے بجائے شکوہ شکایت کریں اور غلط سلط باتیں کریں تو لازمی بات یہ کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حل بھی نہیں ملتا اور اجر بھی نہیں ملتا. دونوں چیزوں سے ہاتھ دھو لینا پڑتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا, اللہ تعالیٰ نے کیسا حل نکالا کہ بیٹے کو بھی لوٹا دیا, گود بھی خالی نہیں رہی. جو بیٹا جس کے بارے میں اس بات کا قوی امکان تھا کہ اس کو ذبح کر دیا جائے, اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ سلامت گود میں لوٹا دیا. اور یہی نہیں بلکہ اخراجات کا بھی انتظام کر دیا, محل سے اچھی خاصی رقم بھی چلی آ رہی ہے اور بہترین ایک سے ایک تحفے بھی چلے آ رہے ہیں. اب آپ سوچ لیجئے کہ محل سے جو وابستہ ہوتا ہے اس کی آوبھگت کیسی ہوتی ہے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام رضاعت کی مدت پار کرنے کے بعد سے اب دھیرے دھیرے بڑے ہو رہے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیشتر وقت محل میں گزرتا تھا. اور اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چونکہ وعدہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل مقصود کو پہنچیں گے, اسی لیے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. جب وہ اوج کمال کو پہنچ گئے, وہ اپنی طاقت کے پورے کامل مرحلے کو پہنچ گئے, وَاسْتَوَىٰ اور معتدل رہے. وہ یعنی استوا کے معنی ہے کہ کسی قسم کی کوئی خامی نہیں تھی, لنگڑے لولے نہیں تھے, کمزور نہیں تھے, بلکہ متوازن تھے, بیلنسڈ تھے. آتیناہ حکم و علم, ہم نے پھر ان کو حکمت بھی دی اور علم اور معرفت بھی عطا کی.
جس کے بارے میں عام طور پہ مفسرین نے کہا نبوت مراد ہے. یہ نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں ملی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, نیکوکاروں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. نبوت کیسے ملی, اب اس کا آگے تاریخی تذکرہ آئے گا, تفصیل کے ساتھ تذکرہ آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام محل میں تھے اور نوجوان ہو گئے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فرعون کو پتا چل گیا تھا کہ یہ ہمارے خاندان کے نہیں ہیں, یہ اسرائیلی ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کی بظاہر رضاعی ماں تھی مگر حقیقت میں وہ ان کی اپنی والدہ بھی تھی, ان کا بڑا احترام کرنا, ان کے پاس برابر جاتے رہنا, ان کا خیال رکھنا, اس خاندان سے پورا رشتہ رکھنا. اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو ہے ہی, میں سمجھتا ہوں یہی حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی رہا ہوگا کہ رضاعی ماں اپنی ماں کی طرح ہوتی ہے, رضاعی بھائی رضاعی بہن اپنے بھائی بہنوں کی طرح ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضاعی بہن تھی حضرت شیما رضی اللہ تعالی عنہ, آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خیر مقدم کیا اور ایسی محبت کا اظہار کیا بالکل حقیقی بہن کی طرح, اور اتنا بڑا فائدہ ہوا اس سے انسانوں کو. حیرت انگیز واقعہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ رہے تھے مدینہ منورہ, تو ثقیف قبیلہ جو سب سے بڑا قریش کے بعد سیکنڈ نمبر کا قبیلہ تھا, اس نے سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے. مکہ تو ان کے کنٹرول میں آ گیا, دھیرے دھیرے اب طائف تک یہ پہنچے گے. لہذا انہوں نے ایک زبردست قسم کی جنگ کی جو حنین کے میدان میں ہوئی, اور اس جنگ میں چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا. اور ایک وقت ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ مسلمان تتر بتر ہو جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرتے رہے, مسلمانوں کو ہمت دلاتے رہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کی وجہ سے ساری فوج جمی رہی. پہاڑوں پر سے چاروں طرف سے حملہ ہوا تھا مسلمانوں پر, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. تو اس میں ہزاروں دشمن قیدی بنے, جنگی قیدی باندھ دیے گئے. رات میں اندھیرا چھا رہا ہے, شام ہو چکی ہے, اور ایک خاتون کہتی ہے مجھے محمد سے ملنے دو. لوگوں نے کہا نہیں, آپ آرام فرمائیں گے. کہا نہیں, مجھے ملنے دو, میں ان سے مل کر رہوں گی. کہا نہیں, ملاقات نہیں ہو سکتی, آرام کا وقت ہو چکا ہے, رات ہو چکی ہے. اور خیمے تک پہنچ گئی اور شور کرنے لگی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا ایک خاتون ہے, وہ کہہ رہی ہیں ان کا آپ سے بہن کا رشتہ ہے, وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بہن؟ میری بہن کون ہے؟ میں تو اکلوتا, لہذا لاؤ ان خاتون کو میرے سامنے لے آؤ. جب وہ خیمے میں پہنچی تو کہا محمد مجھے پہچان رہے ہو؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, 20 سال ہو گئے تھے ملاقات ہوئے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 60 سال ہے, اور یہ بچپن کی باتیں ہیں. تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدا ہوئے تھے 10-15 سال کی عمر میں, تو آپ 50 سال سے زائد کی مدت گزر چکی. کہا محمد میں تمہاری بہن ہوں, پہچاننے کی کوشش کرو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یہ تو یاد ہے کہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی, یہ تو یاد ہے اچھی طرح, لیکن تم ہی ہو, میں کیسے پہچان لوں؟ تو کہا میں تم کو ایک علامت بتاتی ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لوگوں کی زندگی بچائی. وہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیلتے ہوئے اپنی بہن حضرت شیما کو, رضاعی بہن حضرت شیما کو دانت کتر لیا تھا, دانت کاٹ لیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے, لیکن یہ واقعہ اللہ کی جانب سے ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ محمد تم کو یاد ہے بچپن میں تم نے مجھے دانت کاٹا تھا؟ کہا یاد ہے. کہا دیکھو یہ نشان ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ میری بہن ہے. پھر آپ نے اپنے شانے مبارک سے اپنا رومال اتار کر بچھا کہا بہن تم اس پر بیٹھو. تو کہا مجھے بیٹھنا نہیں ہے محمد, میں اپنی قوم کی سفارش کرنے آئی ہوں کہ تم میرے قبیلے کے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر چکے ہو, میرے قبیلے کے ہزاروں لوگ گرفتار ہے, صبح ان کے ساتھ کیا ہوگا, جنگی مجرم ہے.
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اصول کے خلاف جاؤں اور سارے جنگی قیدیوں کو میں آزاد کر دوں، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، قانون کے خلاف ہوگا، لوگ کہیں گے میں منمانی کرتا ہوں۔ بہت احتیاط فرماتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا کہ بہرحال آپ کو کچھ کرنا ہے، کہا ٹھیک ہے میں سوچوں گا، حل نکالوں گا۔ لہذا صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل نکالا، جنگی قیدیوں کو تقسیم کر کے کہا میرے حصے میں جتنے قیدی آئے ہیں ان سب کو میں آزاد کر رہا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا آپ جب اپنے حصے کو آزاد کر رہے ہیں تو ہم سب اپنے اپنے حصے کو آزاد کر رہے ہیں، لہذا پورے قیدی جنگی آزاد ہو گئے۔ ایک دانت کاٹنے کی وجہ سے، بچپن میں جو ایک دانت کا نشان رہ گیا تھا اس کی وجہ سے رحمت للعالمین کے دانتوں کا اثر یہ تھا کہ ہزاروں کو سر نو زندگی ملی۔ تو یہ رضائی بہن بالکل بہن کے حکم میں، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھتے تھے یہ میری رضائی والدہ ہے، لہذا جانا آنا خاندانی روابط۔ فرعون کو یہ ڈر تھا کہ یہ لڑکا جو ہے، یہ نوجوان، یہ قبطی خاندان کا شاید نہیں ہے اور آگے چل کے کہیں یہی میرے لیے مصیبت نہ مل جائے، گھبراتا رہتا تھا۔ روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ آزماتا بھی رہتا تھا، کچھ امتحان بھی لیتا رہتا تھا کہ یہ لڑکا کہیں آگے چل کے کچھ کرنے والا تو نہیں ہے۔ لیکن بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی حکمت و دانائی کے ساتھ چل رہے تھے اور بنی اسرائیل کی بڑی مدد کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ میں کبھی مظلوم پر ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھوں گا، میں ظلم کے خلاف بولوں گا، لہذا بنی اسرائیل کی مدد بھی کرتے تھے۔ اور اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام محل سے اس وقت نکلتے تھے جبکہ شہر کی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں ذرا ماند پڑ جاتی ہیں۔ اس میں سے دو وقت تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام عام طور پر لوگوں کی مدد کے لیے نکلتے تھے۔ ایک تو یہ کہ دوپہر میں کھانے کے بعد جب نصف النہار ہو جاتا ہے، سورج بالکل سر پر، شدید گرمی ہو جاتی ہے اور عرب کے ریگستانوں کی گرمی اس وقت قابل دید ہوتی ہے، اور عرب عام طور پر ظہر سے اثر تک پھر آرام ہی کرتے ہیں۔ آج بھی وہ بھی زمانہ ایسا تھا کہ مصر میں گرمی بڑی بڑھ جایا کرتی تھی اور عرب عام طور پر آرام کرنے کو اس وقت ترجیح دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظہر بعد گھر سے محل سے نکلتے اور دیکھتے کوئی بنی اسرائیل کہیں پریشان تو نہیں ہے اور اس کی مدد کرتے۔ یا پھر یہ کہ مغرب بعد جب کہ اندھیرا چھا جاتا اور ہمارے زمانے کا وہ حیدرآباد تھوڑی تھا کہ لائٹیں جل رہی ہیں اور ساری سرگرمیاں جاری ہیں، بلکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ سورج ڈوب گیا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے اور اس کے بعد سے پھر گھنٹے دو گھنٹے کے بعد لوگ کچھ کھا پی کر لیٹ جایا کرتے تھے۔ یہ رواج تھا۔ اس موقع پہ جب کہ رات ہو جاتی، مغرب کا وقت ہو جاتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اندھیرا ہونے کے ساتھ ہی نکلتے تھے۔ بین عشاءین راویوں نے لکھا، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو وقت ہوا کرتا تھا۔ لازمی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس طرح 5 نمازیں تھی یا نہیں تھی تحقیق نہیں ہے، 3 نمازوں کی روایت آتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھی، اور ابھی تو شریعت بھی نازل نہیں ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی نہیں بنے۔ وقت بتانے کے لیے مورخین نے لکھا کہ مغرب کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام چہل قدمی کرتے اور خبر گیری کرتے تھے۔ ایک دن ایسے ہی ظہر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے جبکہ لوگ گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا، اور آپ داخل ہوئے شہر میں، کیونکہ فرعون کا محل شہر کے باہر تھا، یہ یاد رکھیے۔ عام طور پہ محل کا عالم یہی ہوتا ہے کہ شہر کے باہر کے حصے میں بڑے علاقے میں وہ تعمیر کیے جاتے تھے، لہذا محل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل کر دخل المدینہ، شہر میں داخل ہوئے، علی حین غفلۃ من اہلها، شہر والوں کی غفلت کے وقت یعنی آرام کے وقت جبکہ وہ لیٹ جاتے ہیں۔ فوجد، تو دیکھا، فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو وہاں دیکھا کہ 2 شخص ہیں جو لڑ رہے ہیں، یقتتلان آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچے تو دیکھا ایک اسرائیلی ہے، دوسرا قبطی ہے۔ ھذا من شیعتہ، ایک کو دیکھا کہ وہ ان کے خاندان کے، ان کے گروپ کے، وھذا من عدوہ، اور دوسرا دیکھا کہ دشمن خاندان کے ہیں۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، تو مدد مانگی اس نے جو آپ ہی کے گروپ کا تھا اس کے خلاف جو آپ کے دشمن کے گروپ کا تھا۔
اسرائیلی نے مدد مانگی قبطی کے خلاف، فرعون کے خاندان والے شخص کے خلاف۔ فرعون کے خاندان کے لوگ عام طور پر یہ کرتے تھے کہ اسرائیلیوں سے دن بھر خدمت لی، مزدوری دینے کا وقت آیا تو گالی دے کر نکال دیا، ڈانٹ کر نکال دیا۔ حق نہیں سمجھتے تھے کہ ان کو تنخواہ دی جائے، حق نہیں سمجھتے تھے کہ ان کو کھانا دیا جائے، حق نہیں سمجھتے تھے کہ ان کو جینے کے حقوق دیے جائیں۔ سارے حقوق سے محروم کر کے ان کو جانوروں کی طرح وہ بیہیو کرتے تھے۔ لہذا اسی مسئلے پہ جھگڑا ہو گیا تھا اور قبطی بہت ظالم تھا، پیٹ رہا تھا اور گریباں پکڑ کر اسرائیلی کو گھوسوں پر گھوسے مار رہا ہے، اور وہ بیچارہ پکار رہا ہے مدد کرو مدد کرو۔ فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، بچ بچاؤ کیا اور کہا کہ معاملہ ٹھنڈا کر لو، جو مانگ رہا ہے دے دو، اس کا جو حق ہے دے دو۔ قبطی نے کہا ایک پیسہ نہیں دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ظلم نہ کرو۔ اس نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو؟ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب بدتمیزی کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھوسا اس کے سینے پہ مارا۔ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہیں وہ گر پڑا، وہی گر پڑا، وہی ختم ہو گیا، اس کا قصہ تمام ہو گیا، وہ مر گیا۔ اسرائیلی تو بھاگ گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مر گیا تو فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوئے۔ قال ھذا من عمل الشیطان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو آگے نبی و رسول اللہ ہے۔ اگر عام نوجوان ہوتا تو سینہ ٹھوک کے کہتا کہ ایک ہی گھوسے میں میں نے کام تمام کر دیا، اب آؤ کون مقابلہ مجھ سے کر سکتا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کچھ دوسرا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ تو شیطان کا عمل ہوا، انہ عدو مضل مبین، شیطان تو میرا کھلا ہوا گمراہ کرنے والا دشمن ہے، اس نے غلط راستے پہ مجھے ڈال دیا، مجھ سے یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ قال رب انی ظلمت نفسی، اب رو رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، دعا کرنے اللہ تعالیٰ سے، انی ظلمت نفسی، پروردگار میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، فاغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کہ خطا ہوئی، فوراً اس پر ندامت، شرمندگی، اللہ سے رجوع۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کل بنی آدم خطاؤن، ساری کی ساری حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد خطا کار ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے، جو گناہ پر فوراً نادم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان سے خطا ہو جاتی ہے تو ایسے جیسے وائٹ کپڑے پہ بلیک ڈراپ لگ گیا ہے، کالا دھبا آ گیا، جب وہ رو کر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو وہ دھبا دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اور وہ کپڑا ویسے ہی اس کا دل کا صاف ستھرا رہتا ہے۔ لیکن پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا پھر اس کے اوپر ڈراپ، داغ، تیسرا گناہ، تیسرا، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے اس کا دل صافی کی طرح میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔ اب جب اتنا میلا کچیلا ہو جاتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل زنگآلود ہو گئے۔ پھر یہ دل آگے بڑھتے ہیں اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم قست قلوبہم، پھر اور دل سنگ دل ہوتے جاتے ہیں، پتھر کے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ آخری اسٹیج بہت ہولناک، خطرناک، پھر اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، یہ دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، اب یہ دل سچائی کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہ جاتے، سڑ جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، کالے ہو جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا قلب سلیم کی حفاظت کرنے کے لیے، دل کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے میں تو دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، میں تو دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، کہ خطا ہو جائے تو فوراً انسان بغیر اپنی غلطی کی تعویل، اپنے گناہ کی تعویل کیے اس پر فوراً معافی مانگ لے۔ یہ ہے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
غزوہ تبوک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے، گھر پر رہ گئے، اس کے اسباب ہے، بڑی طویل روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے سفر کے بعد جب مدینہ منورہ واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا سب کی خبر لیں جو مدینے میں ٹک گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی خبر لی۔ منافقین نے جھوٹ کہا، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ان کا پول کھول دیا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اب حضرت کعب ابن مالک کی باری آئی، سب نے کہا کہ ایسا غلطی نہ کرو کہ سچی سچی بات کر لو، یہ غلطی مت کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بہانہ کر دو، بعد میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ مینٹلٹی ہے نا، گناہ کر لو بعد میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لوگ یہ نہیں سوچتے گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کرنے تک کی میری زندگی بھی باقی ہے کہ نہیں، اس سے پہلے میں مر جاؤں تو کیا ہوگا، یہ نہیں سوچتے۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا، حضرت کعب کہتے ہیں کہ نہیں جھوٹ بولو، بہانہ کرو، بعد میں معافی مانگ لینا، کچھ کر لینا، ذرا بھی بڑا مسئلہ سنگین چل رہا ہے، گرم ہے مسئلہ، ایشو جو ہے وہ بہت ہی گرم ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نے سوچا بہرحال بولوں گا تو میں سچ، لہذا کہا اللہ کے رسول سوائے میری سستی کے اور کوئی قصور نہیں، میں سستی کیا، مجھے نکلنا چاہیے تھا، آپ کے ساتھ میری غلطی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا بائیکاٹ، بات چیت بند کر دے، پورے مسلمان ان سے بات چیت نہ کریں۔ 2 اور صحابی تھے، 3 کا قصہ ہے یہ۔ تو حضرت کعب کا میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ گناہ پر گناہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے حضرت کعب کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ کوئی بھی ان سے بات چیت نہ کریں، لہذا کوئی مجھ سے بات چیت نہیں کرتا تھا۔ پورا 1 مہینہ گزر گیا، ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں آپ کی اہلیہ بھی الگ ہو جائے، تو کہا طلاق دینی، کہا نہیں طلاق نہیں دینی، وہ میکے چلی جائیں، آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ لہذا حضرت کعب کہتے ہیں کہ میری اہلیہ بھی چلی گئی، کوئی نہیں، میں بھاگتا پھرتا تھا اور میرے لیے زمین تنگ ہو گئی تھی، جینا دوبھر ہو گیا تھا کہ ایک ملک شام کا نبطی آیا، ایک قبیلے کا آدمی آیا، نبط قبیلے کا، اور اس نے کہا کہ کعب بن مالک کون ہے، کعب بن مالک کون ہے، لوگوں نے گھر بتا دیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نے کہا تمہارے لیے ہمارے بادشاہ کا ایک لیٹر ہے۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں جب میں نے لیٹر دیکھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ تمہارے خلاف سنا مدینے میں بائیکاٹ ہو رہا ہے، تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تم کو پناہ دیں گے، سیاسی پناہ دیں گے اور بہت اعزاز کے ساتھ رکھیں گے۔ یہ یہاں دیکھیے اب گناہ کا امکان تھا، حضرت کعب کے پیر پھسل سکتے تھے، لیکن حضرت کعب کہتے ہیں میں نے اس کاغذ کو پھاڑا، بھٹی چل رہی تھی اور اس میں ڈال دیا اور کہا اے اللہ کسی بڑی آزمائش میں مجھے آپ مبتلا نہ کریں، اللہ میں خود بہت گھبرا چکا ہوں، مجھے آپ عافیت، میرے قدم وہ بھٹک نہ جائیں، لغزش نہ ہو، اللہ آپ یہ میرے ساتھ معاملہ فرمائیے۔ اب حضرت کعب کا امتحان پورا ہو گیا اور پھر حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھا اپنے گھر میں کہ اچانک پہاڑ پر سے کوئی دور سے پکار رہا تھا ابشر یا کعب، اے کعب تمہارے لیے خوشخبری ہے، توبہ قبول ہو گئی۔ اس کے بعد ایک صاحب بھاگتے ہوئے آئے اور کہا دروازہ کھٹکھٹا کے کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں کل میرے پاس ایک جوڑا تھا، ایک ہی جوڑا تھا، وہ میں نے ان کو تحفے میں دے دیا۔ پھر پڑوسی سے کپڑے مانگ کر پہن کے حضور کی خدمت میں گیا۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ خوشی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی مانی چمک رہا تھا، اور اس کے بعد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا، کتنی صحابہ سے محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کہا اللہ کے رسول آپ نے توبہ قبول کر لی؟ اللہ نے کہا نہیں، اللہ نے وحی آئی ہے وَلَلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اللہ کی جانب سے وحی آئی، کہا تمہاری توبہ اللہ کی جانب سے قبول ہوئی۔ کہا اللہ کے رسول میں اتنا خوش ہوں بطور شکرانہ میں سارا مال دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا نہیں، ایسے جذبات میں کام نہ کرو، اپنے اخراجات کے لیے کچھ جائیداد رکھ لو، جو فاضل ہو سکتی ہے وہ دو، ہمارے جذبے کے ہر چیز دے دو گے تو آگے چل کے تم کو پریشانی ہوگی، سمجھایا اور ضرورت بھر قبول کیا۔ باقی خیبر کا جو حصہ ان کو ملا تھا وہ انہی کے پاس رہنے دیا۔ میں آج یہ کر رہا تھا کہ اگر فوراً انسان حق پر جم جائے، سچائی پر جم جائے، توبہ کر لے اور اپنے گناہوں کو سمجھ لے، اعتراف کر لے تو عافیت ہی عافیت ہے۔ لیکن اگر انسان
گناہ کی تعویل میں گناہ، اس کے لیے جھوٹ بول رہا، اس کے لیے تدبیر کر رہا، اس کے لیے سازش کر رہا، اس کے لیے مکاری کر رہا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اتنی دور چلا جاتا ہے کہ پھر زیادہ حق کی طرف لوٹ کر آنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اس چھوٹی سی خطا پر، اگر اس کو خطا کہا جائے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مارنا نہیں چاہتے تھے، وہ ظالم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تحفظ کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے ایک گھوسا کیا مارا کہ وہ بیچارے کا کام تمام ہو گیا۔ لیکن اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ٹھیک ہے ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا دیکھو کتنی طاقت آ گئی میرے پاس، آؤ کس کے اندر دم مقابلہ کرنے کے لیے۔ ساری وہ چیزیں جو غرور میں مبتلا کرتی ہے، تکبر میں مبتلا کرتی، کہیں کوئی ایسی چیز نہیں اختیار کی، بلکہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کیا کہا، انی ظلمت نفسی، مولا میں اپنے آپ پر ظلم کر گیا، یہ بڑی خطا ہو گئی مجھ سے، اور اگر اے اللہ آپ معاف نہ فرمائیں تو بہت مشکل ہو جائے گی، فاغفر لی، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ توبہ کرنا، مغفرت کرنا، فغفر لہ، اللہ نے مغفرت کر دی، توبہ قبول کر لی۔ انہ هو الغفور الرحیم، یہی تو اللہ تعالیٰ کی ادا ہے، سارے بندوں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، انہ هو الغفور الرحیم، بہت اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے، بہت رحیم ہے، اس کی رحمت جاری رہنے والی ہے، تم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب خطاب فرمایا تو کیا فرمایا، ارشاد فرمایا قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ دیکھو جو گناہوں کے ذریعے سے اپنے آپ پر ظلم کر چکے ہیں، وہ ان کے لیے یہ خوشخبری، کبھی میری رحمت سے تم مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، سارے گناہوں کو وہ معاف کر سکتا ہے، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے گلوب بھر کر گناہ لے کر بندہ جائے گا، اگر وہ معافی مانگے گا، مغفرت چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ گلوب بھر کر رحمتیں لائے گا۔ یہ لہذا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، گناہوں پر انسان کو شرمسار ہونا چاہیے، نادم ہونا چاہیے، بس یہ ندامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے معافی کا سامان پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ بندے کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ بندہ جہنم سے بچے، بندہ جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے، لہذا اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں، یہاں تک کہ یا تو خود انسان کا دم گھٹ جائے یا پھر یہ کہ قیامت برپا ہو جائے، ورنہ تو توبہ کے دروازے برابر کھلے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معاملہ صاف کر لیا۔ اب اس کے بعد دوسری چیز دیکھیے، یہ ہے بہت بڑا امتحان۔ 50% تو ہم توبہ کر ہی لیتے ہوں گے، استغفار کر ہی لیتے ہوں گے، لیکن آگے جو 50% ہے وہ ذرا بڑا مشکل ہے۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اے اللہ آپ نے جو مجھے معاف فرما دیا، اور اس معاف فرمانے پر آپ کی اس نعمت کے جواب میں، اس نعمت کے رد عمل کے طور پر میں یہ کہتا ہوں فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کبھی میں جرم کی تائید نہیں کروں گا، جرم کی پشت پناہی نہیں کروں گا، کبھی گناہ نہیں کروں گا، آگے کا عزم، آگے مجھ سے خطا نہیں ہوگی، آگے حرکت نہیں کروں گا۔ یہ ہے سب سے بڑی توبہ کی جان، کہ عزم و انسان کا مستقبل کے سلسلے میں دوبارہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ نہیں کہ توبہ کر لی، مغفرت کی دعا کر لی اور اس کے بعد پھر اس گناہ میں اپنے ہاتھوں کو نعوذ باللہ ملوث کر لیا، ہرگز نہیں۔ انسان کے اندر یہ ارادہ ہونا چاہیے، عزم ہونا چاہیے کہ مستقبل میں پھر وہ یہ گناہ آئندہ دوبارہ اعادہ نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ اور رب بما انعمت علی، یا پروردگار آپ نے اس بنیاد پر کہ آپ نے مجھ پر نعمت کی، فلن اکون، نہیں بنوں گا میں ظہیرا للمجرمین، مجرموں کی مدد کرنے والا، مجرموں کی بیکنگ کرنے والا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رات میں دعائیں کر لی، توبہ بھی کر لی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے بشارت بھی مل گئی، فغفر لہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے نا، اللہ نے معاف بھی کر دیا، لہذا سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ فاصبح فی المدینہ خائفا، اب صبح کی شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اس عالم میں کہ ذرا خوفزدہ ہے. کیوں؟ ہر جگہ چرچا ہے کل ایک لاش ملی، کل ایک لاش ملی، اور وہ بھی فرعون کے خاندان کا قریبی آدمی، لہذا فلاں کی لاش ملی ہے. اب ایک چرچا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا رہے ہیں کہیں پول کھل نہ جائے. یترقبوا، تو میں بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام چھان بین بھی کر رہے ہیں کس کس کو اطلاع ہے، کہاں کہاں اطلاع ہے، کون بتا رہا ہے، کون چھپا رہا ہے، کون تفسیریں کر رہا ہے. اسی عالم میں دوپہر ہو گئی، پھر لوگ ذرا دھوپ میں سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے گھروں میں چلے گئے، دروازے بند ہو گئے، سڑکیں ذرا سنسان ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا باہر نکلے شہر میں خبرگیری کرنے کے لیے. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، تو دیکھا کہ کل جس نے مدد مانگی تھی آج پھر پکار رہا ہے. وہ اسرائیلی جس نے کل جھگڑا کیا تھا قبطی سے اور مدد مانگی تھی، وہی اسرائیلی، وہی شخص بعینہ اب آج ایک دوسرے قبطی سے جھگڑا کر رہا. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پھر مدد مانگی. استصرخہ، آئیے آئیے ذرا بچائیے مجھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال له موسیٰ انک لغوی مبین، تو بڑا جھگڑالو، کھلا ہوا جھگڑالو قسم کا آدمی ہے، روزانہ کسی نہ کسی سے جھگڑا کرتا رہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو بڑا جھگڑالو ہے، روزانہ جھگڑتا رہتا ہے. لیکن دیکھا کہ بیچارے کی گردن بہرحال دبی ہوئی ہے اور اس کو وہ پیٹ رہا ہے، مار رہا ہے، تو سوچا کہ آج بچا دوں. لیکن یہ چونکہ جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھے. کیا جملہ فرمایا آپ نے؟ تو روزانہ جھگڑا کرتا ہے، جھگڑالو ہے، کسی نہ کسی سے جھگڑا کرتا رہتا ہے. کہہ کے یہ جب آگے بڑھے، سوچا دونوں کو الگ کر دوں گا، تو اسرائیلی یہ سمجھا کہ آج مجھے گھسا ماریں گے، کیونکہ جملہ کہہ رہے ہیں انک لغوی مبین، تو بڑا جھگڑالو ہے، لہذا آج میرا کام تمام کر دیں گے. فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما، جب ارادہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اس شخص کو تھام لے جو ہردوں کا دشمن ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن، جو اس اسرائیلی کا بھی دشمن، تو یہ اسرائیلی کہہ پڑا، قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا، اے موسیٰ کیا تم آج مجھے اسی طرح مار ڈالنا چاہتے ہو جیسے کہ کل تم نے اس شخص کو مار دیا. اتنا تو کہا، اس نے کھول تو کھول دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھا یہ اسرائیلی بڑا بدماش، اور یہ اسی کے اولاد ہے پوری اسرائیلی جو اس وقت پھیلے ہوئے ہیں. اس نے ایک بڑی بدتمیزی بھی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. ان تريد الا ان تكون جبارا فی الارض، کیا چاہ رہے ہو زمین پر ظالم بننا چاہتے ہو. وما تريد ان تكون من المصلحین، میں نہیں سمجھتا آپ بہت زیادہ ہمدرد، خیر خواہ ہیں، مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ریمارک بھی رکھا اس نے. اس سے پتا چلا کہ وہ بدتمیز قسم کا آدمی تھا. اگر وہ بدتمیز نہیں ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ گستاخی نہ کرتا، یہ نہ کہتا کہ آپ زمین پر جبار بننا چاہ رہے ہیں، ظالم بننا چاہ رہے ہیں، اور آپ جو ہے بگاڑ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اصلاح کی نیت سے ہی نہیں آئے. یہ ساری چیزیں اس نے کہہ دی. اور آپ سوچیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنا شوق ہوا ہوگا، کتنا صدمہ ہوا ہوگا کہ میں اصلاح کے لیے کل اس کو بچایا اور اس کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، آج اس کو میں بچانے کے لیے آگے جا رہا ہوں، آگے وہ بدتمیزی کر رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص نے کچھ بدتمیزی کی، لوگوں کو بڑا برا لگا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ میرے بھائی موسیٰ کے ساتھ تو اور زیادتی کی گئی، بہت ان کو ستایا گیا، بہت ستایا گیا، اور اتنا ستایا فرعون کو تو چھوڑ ہی نہیں دیا. فرعون کو تو اللہ تعالیٰ نے ہلاک بھی کر دیا، وہ تو اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا. بنی اسرائیل نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، جو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے تھے، جن کی آزادی کے لیے، جن کی ترقی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جدوجہد کر رہے تھے، وہ اتنے بدتمیز تھے، اتنے بدتمیز تھے. یہاں پہ انہوں نے ایسا کہا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے، سامنے سمندر آ گیا، تب انہوں نے بدتمیزی کی. صحرا میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کر رہے تھے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کر دی، کتاب تھام لو، تو انہوں نے بدتمیزی کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کے ساتھ ایک کام پر گئے اور واپسی میں حضرت ہارون کی وفات ہو گئی، تنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹے. تو ان
नाहंजारों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा अपने भाई को इन्होंने कत्ल कर डाला है। क्यों? कहा इसलिए कि हारून हम लोगों पर नरमी करते थे और ये जरा सख्त है साहब, लिहाजा ले जाके सहरा में मार के आ गए अपने भाई को। नौजुबिल्लाह, अपने रसूल को, अपने नबी को उन्होंने ऐसे ऐसे इल्जामात दिए। कितना रोते रहे होंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, कितना सदमा लगता रहा होगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकुनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फबर्रअहु अल्लाहु मिम्मा क़ालू। मुसलमानों, तुम बनी इस्राइल की तरह न बनना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत तकलीफ दी, बहुत तकलीफ दी। तुम्हारा तो आलम ये होना चाहिए कि नबी के दरबार में पहुंचो तो तुम्हारी आवाज भी बहुत पस्त हो, धीरे धीरे बात करना। तुम बड़े गुस्ताख थे। और उसी गुस्ताखी की एक मिसाल है कि फौरन इल्जाम लगा रहा है। जब उसने इल्जाम लगाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये कहा कि आप कोई इस्लाह करने नहीं आए, आप तो बस ये चाहते हैं कि जरा सूरमा बन जाए और जरा कंट्रोल करने वाले बन जाएं, जब्बार बन जाएं। जब्बार के मानी कंट्रोल करने वाला, काबू करने वाला। लिहाजा आपकी ये ख्वाहिश है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खामोशी से इसको सह लिया। चाहते तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके मुंह पे घुसा मार सकते थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को तो नबी बनना था, रसूल बनना था। और याद रखिए, अगर आपको मुस्लिह बनना है तो ये कुर्बानी देनी होगी। आपको इस्लाह करनी है तो ये कुर्बानी देनी होगी कि आप खैरखाई के साथ लोगों के लिए आगे बढ़ेंगे और लोग आपकी नियतों पर हमले करेंगे और लोग आपके दामन पर दाग लगाएंगे, तोहमतें लगाकर कहेंगे ये साहब चंदा खाते हैं, आपको कहेंगे ये बेईमान है, लीडरशिप चाहते हैं, आपको कहेंगे ये वोट बैंक बना रहे हैं, आपको कहेंगे ये फला चाह रहे हैं, ये फला चाह रहे हैं। ये मिजाज है इंसानों का, और इंसानों का चाहे मिजाज ना हो, लेकिन ये साजिश है इब्लीस की कि हमेशा जो इस्लाह के लिए खड़ा हो जाता है उसके खिलाफ लोगों के दिलों में बड़े बुरे बुरे वसवसे डालता है, बुरे बुरे ख्यालात डालता है। जिसके अंदर ये हिम्मत है कि अपने दामन पर ये तोहमतें लिए हुए इस्लाह का काम कर सके, वही इस्लाह के मैदान में आगे बढ़े। और जिनके अंदर कांटों पर चलने की सलाहियत नहीं, तो फिर अपने घर में आराम से रहें। इस्लाह का काम, लोगों के दरमियान बुराइयों को निकालने का काम, ये बहुत अपने आप को जोखिम में डालना है। सीने फट जाते हैं, बहुत सुनना पड़ता है, बहुत कुछ लोग अपने मुस्लिहीन के खिलाफ बोलते हैं, और कब जाके हमदर्दी करते हैं जब वो बेचारा इस दुनिया से गुजर जाता है, जब कहते हैं कि ये खलात पुर नहीं होगा, ऐसी जगह हम ये छोड़ कर गए हैं कि इनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। ये है इंसानों का मिजाज। जिंदा होंगे तो कदर नहीं करेंगे और मर जाएंगे तो फिर अफसोस करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खामोशी से इस बात को सह लिया, दोनों को अलग कर दिया, दूर कर दिया। बनी इस्राइल का जो शख्स था उसको डांट के कहा, आइंदा तो झगड़ा नहीं करेगा, घर जा। टिट्टी से कहा कि आप जुल्म नहीं करेंगे, आप घर जाइए, किस्सा खत्म कर लीजिए। लेकिन टिट्टी बस महल में पहुंचा फिर उसने शोर मचा दिया और उसने फिरौन से कहा कि हम बराबर कह रहे हैं कि तुम जिसको शहजादा बनाए हुए हो, तुम जिसको वलीअहद बनाए हुए हो, अपना बेटा बनाए हुए हो, वो नहीं है हमारे खानदान का, इसराइली है। हम उसके फेस कट से समझ रहे थे, हम उसकी बातचीत से समझ रहे थे, रवैये से समझ रहे थे। अब देखो केस पूरा सामने आ गया। कल जो हमारे खानदान के एक साथी का कत्ल हुआ, वो कातिल वही मूसा है जिनको तुम बेटा बनाए हुए हो। अब पूरे के पूरे जमा होकर कहने लगे कि अब हम आपकी नहीं चलने देंगे, आपकी बेगम साहिबा की नहीं चलने देंगे, अब तो आप मीटिंग बुलाइए और मूसा के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लीजिए। अब फिरौन वो फंस गया पूरे दरबारियों में, लिहाजा इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई होगी, सब जमा हुए और पूरे दरबारी जमा होने के बाद कहा कि नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम का कत्ल होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने टिट्टी का कत्ल किया, लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम की भी गर्दन उड़ाई जाए। अब बादशाह होने के बावजूद फिरौन को घुटने टेकने पड़े, क्योंकि उसके खुद के भी दिल में तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कोई खास मोहब्बत नहीं थी। वो तो हजरत आसिया की वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बर्दाश्त कर रहा था। लिहाजा उसने कहा ठीक है, कल सुबह जो है मूसा का काम तमाम कर देंगे। ये फैसला हुआ कि वजाअ रजुलुन मिन अक़सल मदीनति यसआ, महल से निकल कर, जो जैसे कि मैंने अर्ज किया कि शहर के बिल्कुल किनारे महल था,
تو شہر کے کنارے سے نکل کر ایک صاحب دوڑتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. شام کا وقت ہے، آپ سمجھ لیجیے شاید عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت ہوگا یا مغرب کا وقت ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے. ایسے موقع پر وہ دوڑتے ہوئے چلے آئے. یہ وہ بزرگ تھے جو فرعون کے بہت ہی قریبی خاندان، روایت میں آتا ہے وہ حقیقی چچا زاد بھائی تھے فرعون کے، اور ان کا نام شمعان آیا ہے روایتوں میں، شمعان. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت کام لائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی و رسول بن کر آئے تو سب سے پہلے انہوں نے ایمان قبول کیا. نہ صرف ایمان قبول کیا بلکہ فرعون کے دربار میں ڈٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید کی. اور آپ کی تائید میں ایسی تقریر کی دربار میں، فرعون کے پارلیمنٹ میں ایسی تقریر کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس تقریر کو سورۃ المؤمن میں کوٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بیان کو سورۃ المؤمن میں واضح الفاظ میں نمایاں کیا کہ کیا موقف تھا ان کا حق کی تائید میں. تو سوچیے آپ، جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے سچائی پہ تو اس کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے. سورۃ المؤمن میں آپ دیکھیں گے انہوں نے کیا کیا باتیں کہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں، فرعون کو کیسا سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بہرحال فرعون نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ ہلاک ہوا. تو یہی وہ ایمان والے بزرگ ہیں جو ابھی تو ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، بس وہ فرعون کے خاندان کے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، دوڑتے ہوئے آئے، یسعى، دوڑتے ہوئے آ کر کہا، قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، اے موسیٰ درباری مشورہ کر رہے ہیں تمہارے سلسلے میں، لیقتلوک، کہ تم کو قتل کر دیا جائے، فاخرج انی لک من الناصحین، فوراً تم روانہ ہو جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، کہیں چلے جاؤ، میں بہت خیر خواہ ہوں، میں محبت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، خیر خواہی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. یہ وہ خیر خواہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو اتنی کام آئی کہ آگے وہ ایمان والے بنے، اتنی کام آئی کہ آگے وہ اتنے بلند کردار بنے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خطاب کو قرآن پاک میں محفوظ کر دیا. کیونکہ انسان کے اندر جب خیر خواہی آتی ہے تو اس کی کیفیت ہی دوسری ہو جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے. خیر خواہی، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی، اچھا سوچنا، اچھا بھلا سوچنا. فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی بھی بھائی کے سلسلے میں تم ویسے ہی سوچو جیسے اپنے سلسلے میں سوچتے ہو، جیسے اپنے سلسلے میں سوچتے ہو. اپنے سلسلے میں سوچو گے تم کہ تم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اپنے سلسلے میں سوچو گے کہ سیفٹی رہے، اپنے سلسلے میں سوچو گے ترقی ہو، لہذا اپنے بھائی کے سلسلے میں بھی ویسے ہی. یہ ایمان کا نتیجہ ہے. یہ وہ خیر خواہی ہے جو نبیوں کی سنت ہے. یہ وہ خیر خواہی ہے جو ہمارے اندر پیدا ہوگی تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اپنے بھائی کے لیے قربانی دے دی، ان کی بہتری چاہیے، ان کو یہ چیز مل گئی، ان کو یہ عہدہ مل گیا. لیکن یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی مقبول ادا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ خیر خواہی کرنے والے کو اتنا بلند کرتا ہے، اتنا بلند کرتا ہے کہ اس کو دین اور دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں پھر حاصل ہو جاتی ہیں. اکثر و بیشتر خیر خواہی میں انسان بہت بخل کرتا ہے، اللہ کچھ نہیں، اچھا مشورہ دینے میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں. تو دوسرے کی خیر خواہی یہ نبیوں کا مزاج ہے، ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اسی خیر خواہی کی بنیاد پر انسان دوسرے کی سفارش کر دیتا ہے، کیا جاتا ہے، اچھے بول دیتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، ثواب ملے گا تم کو، سفارش کرو گے. کسی کے سلسلے میں کہہ دو، دوسرے سے اس کا کام بنا دو، اس کے سلسلے میں یہ کر دو، مدد کر دو. کسی سے کہیں تعارف کرا دیا تو اس کو یہ مت سمجھو کہ ایک دنیاوی چیز کی آئی گئی ہو گئی، نہیں، عبادت ہے، اس سے اجر ملنے والا ہے. لہذا یہ وہ خیر خواہی تھی جو حضرت شمعان کے دل میں حضرت موسیٰ کے سلسلے میں پیدا ہوئی، اور وہ دوڑتے ہوئے محل سے چلے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکا اور کہا کہ تم یہاں کہاں گھوم رہے ہو، تمہارے تو قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، جتنا جلدی ہو سکتا ہے تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ، رکو مت. فخرج منها خائفا يترقب، نکل گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے، بستی سے ڈرے سے، یترقب، حالات کا مشاہدہ کرتے ہوئے،
یہ ترقب کے معنی ہوتے ہیں تحقیق کرنا، جستجو کرنا، حالات معلوم کرنا، اور اسی لیے بعض لوگ اس کا ٹو میں رہنا بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حالات جانتے ہوئے، حالات کی جانکاری حاصل کرتے ہوئے دھیرے دھیرے شہر سے نکل گئے، چلتے چلے جا رہے ہیں اور لمبا لمبا سفر کرتے تھے۔ جب خوب تھک جاتے کہیں کسی پوشیدہ مقام پر سو گئے، جنگل کا کچھ پھل کھا لیا، کہیں کوئی چیز مل گئی خرید فروخت کر لی، خاموشی کے ساتھ اپنا تعارف کرائے بغیر چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، پھر اللہ کے دربار میں رجوع ہوئے اور کہا کہ پروردگار ظالموں سے آپ مجھے نجات دے دیجئے، میں ظالموں کے درمیان جینا بھی نہیں چاہتا ہوں، لوگوں کے درمیان جو ظلم کے ذریعے سے کماتے ہیں، ظلم کے ذریعے سے کھاتے ہیں، جو ظلم کے ذریعے سے عیش و عشرت کرتے ہیں، ان کے بیچ بیچ میں زندگی بھی نہیں گزارنا چاہتا ہوں، نکلنا نہ چاہتا ہوں۔ ہجرت کر لی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ جب اللہ کے لیے ہجرت کی اور مولا سے رجوع ہوئے اور مدد طلب کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی حالات بدل دیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اچانک ایک بستی میں پہنچتے ہیں اور اس بستی میں عجیب و غریب حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور ان حالات میں پھر ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نصرت کی اور مدد کی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک تیسرا باب کھل کر آتا ہے، ایک تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے آگے کے رکوع میں تذکرہ فرمایا۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔